اور میں آپ کی خدمت میں سوال آپ کا جواب شریعت کا لائیو سیشن لیے ہوئے خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کے سوالات کا حل شریعت اسلامیہ میں ڈھونڈتے ہیں اور آپ کے جو سوالات کل سے پرسوں سے گزشتہ پرسوں سے چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، محمد احسان اٹک سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا ٹی وی ڈش پر ننگی تصاویر دیکھنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بھائی احسان، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس طرح ننگی چیزوں کو دیکھنے سے مجھے ایمان ٹوٹنے کا خطرہ ہے کہ آپ ننگی تصاویر کو غیر محرم عورت پر توجہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایمان کہیں نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بد نظری سے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو آنکھ ہے اس کا غلط استعمال کریں گے گویا شیطان کے زہر بجے تیروں میں ایک تیر آپ نے خود پہ چلا لیا، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کے بعد معاملہ کیا ہوگا۔ باقی اگر آپ کو شہوت کے معاملات میں یا شہوت کے ذریعے اس میں وضو ٹوٹنے کی علامات جو ہیں مثلا خروج مزی وغیرہ وہ نہیں ہوتی تو پھر آپ کا وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس عالم میں آپ پھر جا کر نماز بھی پڑھیں گے۔ یہ میں بہت حیران ہوں اس معاملے میں۔ انسان کو اس پر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ ہاں بے خیالی میں نظر پڑ گئی جاتے ہوئے تو اس کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے اگر بد نظری ہو گئی بے خیالی میں تو فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، فرمایا وہ پہلی نظر جو نظر فجا ہے، اچانک پڑی اور آپ نے ہٹا لی، بس وہی پہلی نظر ہے، دوسری نظر پہ تو آپ کو گناہ ہے۔ ہمارے والے اس کا مطلب پتہ نہیں غلط نکال بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے پہلی نظر میں جتنی بد نظری کرنی ہے کرتے رہو، بس نظر نہ ہٹاؤ۔ نظر آپ نے ہٹا لیا تو آپ کے لیے دوسری نظر شروع ہو گئی۔ بھائی یہ نہیں ہے، یہ اولا سے مراد، پہلی نظر سے مراد نظر فجا ہے جو اچانک نظر پڑ جاتی ہے، اس لیے ان جیسی چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ بنت مولانا عبد الرشید ہیں، یہ پوچھتی ہیں، مفتی صاحب جن عورتوں کو ایام مخصوصہ میں حیض آتا ہے وہ گولی کھا کر کسی مجبوری کی وجہ سے ان دنوں کو حیض بند کر دیتی ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے اور ان دنوں میں وہ خواتین پاک شمار ہوں گی؟ میری بہن، گولی کھا کر اپنے حیض کے معاملات کو بند کر دینا جس سے وہ بند ہو جاتا ہے کسی مجبوری کی بنا پر، تو آپ کے لیے اس کی گنجائش اور اس کے جائز ہونے کا معاملہ موجود ہے، لیکن اس میں دو مسئلے آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی عادت تبدیل ہو جائے گی دنوں میں، تو ان پھر مخصوص دن جن دنوں میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی ان کے ملنے کا خدشہ ہوگا، اس بارے میں ذرا آپ کو کسی عالمہ کے پاس جا کر 100% اس کو بتانا اور سمجھانا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکلی بھی ڈاکٹر حضرات، یہ حکیم اطباء طبیب لوگ یہ منع کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو اس سے کوئی بیماری وغیرہ کا خدشہ لاحق ہو سکتا ہے، تو مستقل طور پہ تو اس سے منع کرتے ہیں۔ ہاں کبھی آپ عمرے کے موقع پہ ہیں یا آپ نے احرام باندھنا ہے اور کل کا خطرہ ہے یا اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں تو ان دنوں میں شاید اس کی گنجائش پر میڈیکل والے اعتراض نہ کریں، لیکن شریعت کی نظر میں اگر آپ کا حیض بند ہو گیا ان کھانے سے تو آپ وہ دن آپ کے لیے حیض شمار نہیں ہوں گے اور وہ دن آپ کے پاکی کے شمار ہوں گے۔ آپ اس میں غسل اور وضو کے ساتھ نمازیں وغیرہ اور اپنی عبادت کر سکتی ہیں۔ محمد اسلم صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب گائے اور بکرے کے ذبح ہونے کے بعد کا جو خون اس کے گوشت میں سے نکلتا ہے، مثلا جب ہم کسائی کی دکان پہ ہوں وہ گوشت کاٹتا ہے، اس سے خون کے چھینٹے اڑتے ہیں اور وہ ہمارے کپڑوں پہ پڑتے ہیں، تو کیا اس سے کپڑوں کو دھونا پڑے گا؟ یہ خون پلید ہے؟ بھائی جان ایک بات ذہن میں رکھیں، جانور میں خون تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے خون کی دو قسمیں شریعت نے بیان کی ہیں۔ قرآن کریم نے او دم مسفوحا کہہ کر ایک خون کو دم مسفوح قرار دیا ہے جس کو حرام کہا گیا ہے، اور ایک دم حلال ہے۔ دم مسفوح جو ذبح کرتے وقت گردن پہ جب چھری چل رہی ہوتی ہے کسی حلال جانور کے اور وہ جو اس وقت خون نکل رہا ہوتا ہے بڑی تیزی سے رگوں سے، اسے دم مسفوح کہتے ہیں، یہ حرام ہے، قلیل کثیر اس کا حرام ہے، یہ آپ کے جسم پہ لگ گیا تو پھر آپ کو دھونا پڑے گا۔
لیکن جو ذبح ہو گیا بکرے کی گوشت بن گئے اس وقت اس کی بوٹیاں کی جا رہی ہیں اور کوئی خون کے چھینٹے اڑ کے اگر آپ کے جسم پہ آ بھی گئے ہیں، اس خون کو ہم پلید خون نہیں کہتے، یہ خون پاک ہے اور حلال ہے۔ لہٰذا اگر ایسے خون کے چھینٹے کسائی کی دکان پہ آپ کے جسم پہ پڑ جاتے ہیں تو اس کے لگے ہوئے کے ساتھ آپ نے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی تو آپ کی نماز جائز ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کپڑوں کو ویسے آپ دھونا چاہیں تو دھو لیں، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کپڑے حرام ہو گئے ہیں، پلیت ہو گئے ہیں۔ حافظ محمد عادل ضلع جھنگ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں امام مسجد ہوں، مجھے بتائیے ربنا لک الحمد میں بھی پڑھوں گا یا نہیں، یا اگر میں نہ پڑھوں تو کیا نماز میں کوئی حرج واقع ہوگا؟ آیا یہ لفظ صرف مقتدی کے لیے ہے یا مقتدی امام دونوں کے لیے ہے؟ حافظ صاحب، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ جو ربنا لک الحمد کا جملہ ہے یہ مقتدی بھی پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، امام کو اس کا پڑھنا افضل بتایا گیا ہے۔ ہاں اگر امام نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ سنت کی پابندی اس نے نہیں کی، ثواب میں کچھ کمی تو واقع ہو سکتی ہے، نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد مقتدی بھی ربنا لک الحمد کہیں اور امام بھی ربنا لک الحمد کہے۔ اسی لیے بہتر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بھی اس طرح کی موجود ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ربنا لک الحمد فرمایا ہے۔ محمد نعمان تلگنگ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب نماز میں سجدہ کرتے وقت اگر دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ بھائی محمد نعمان، سجدہ کے دوران آپ کے اعضاء جو زمین پر لگے رہے نا، ان میں ماتھا بھی ہے، ان میں ناک بھی ہے، ان میں 2 ہاتھ بھی ہیں، ان میں 2 گھٹنے بھی ہیں، 2 پاؤں بھی ہیں، یہ 8 اعضاء ہیں جن پر سجدہ ہوتا ہے۔ 2 پاؤں زمین پہ ہونے چاہیے، 2 گھٹنے زمین پہ لگے ہونے چاہیے، دونوں ہاتھ زمین پر ہوں، 2 2 4 2 6 ہو گئے، 7ویں نمبر پہ ناک، 8ویں نمبر پہ ماتھا، یہ 8 اعضاء پہ آپ کا سجدہ ہے، یہ زمین پہ چپکے ہونے چاہیے، لگے ہونے چاہیے۔ اور پاؤں کے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی انگلیاں جو ہیں یہ آپ بالکل قبلہ رخ رکھیں گے اور قبلہ رخ رکھ کے آپ اس کو باقاعدہ موڑے ہوئے ہوں گے، یہ اس طریقہ مسنون ہے اور سنت کے مطابق ہے۔ ہاں اگر کوئی انگلیاں نہیں موڑتا، موڑ سکتا تھا، ایک ہے تکلیف ہے نہیں موڑ سکتا تو کوئی نہیں پرابلم، لیکن ایک بندہ موڑ سکتا ہے پھر بھی نہیں موڑتا تو ایک تو سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، دوسرا تجربہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی کمر میں درد ہو جائے۔ کیوں؟ جو کمر کے درد کی ورزشیں ہیں جو ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں ان میں انگلیوں کا موڑنا بھی ہے۔ قربان جائیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جنہوں نے 1400 سال پہلے آپ کی اور میرے لیے نماز میں یہ انگلیاں موڑنے کا طریقہ مسنون قرار دے دیا، جس میں عبادت خدا بھی ہو رہی ہے اور جسم کی ورزش بھی ہو رہی ہے اور اس سنت کی اتباع بھی ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے بہتر ہے آپ اس طرح کریں۔ لیکن کوئی آدمیوں کی عادت ہوتی ہے وہ سجدے کے اندر اپنے پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں، جب سجدے میں پاؤں اٹھ جائے تو اس کی 2 باتیں ذہن میں رکھیں، ایک ہے پاؤں اٹھا اور پھر زمین پہ آ گیا تو نماز ہو گئی اگرچہ اس کی ثواب میں کمی ہوئی، لیکن اگر پورے سجدے میں ہی آپ کے پاؤں اٹھے رہے اور سجدے میں وہ زمین پر نہ رہے تو 8 اعضاء کی ترتیب پوری نہیں ہوئی تو آپ کا سجدہ نہیں ہوا، اور اگر آپ کا سجدہ نہیں ہوا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ راحیل راجپوت ہیں، ملتان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب جب ہماری نماز کی کچھ رکعتیں رہ جائیں اور پھر ہم نے وہ رکعتیں امام صاحب کے سلام کے بعد مکمل کرنی ہوں تو کیا امام سلام پھیرنے لگے تب کھڑے ہوں، یا امام ایک طرف سلام پھیر لے تب کھڑے ہوں، یا امام دونوں طرف سلام پھیر لے تو اس کے بعد ہم کھڑے ہو کے اپنی نمازوں کو لوٹائیں؟ راجپوت بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اکثر طور پہ مجھ سے بھی اس طرح بہت سے لوگ اس بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب آپ امام کے ساتھ آ کر ملے ہیں،
آپ کی 1 رکعت رہ گئی، 2 رہ گئی، 3 رہ گئی یا 4 رہ گئی، جتنی رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جب امام کے ساتھ آ کر آپ نماز میں مل گئے اور بیٹھ گئے، اب امام نے سلام پھیرنا ہے، تو پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ یہ یاد رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام سلام پھیرنے لگے اور آپ کھڑے ہو جائے فوراً، اور ہو سکے وہ امام جو ہے وہ نماز سجدہ صاحب کا سلام پھیر رہا ہو، تو پھر اس لیے آپ نے امام کے ساتھ سلام تو نہیں پھیرنا، آپ نے تو اپنی نماز مکمل کرنی ہے، اس لیے آپ کو انتظار کرنا چاہیے تاکہ امام صاحب سلام پھیر لے اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوں۔ بہتر ہے کہ امام دونوں طرف سلام پھیر لے اس کے بعد آپ کھڑے ہوں، نہیں تو ایک طرف تو امام مکمل سلام پھیر لے، ہاں دوسری طرف اس کا سلام پھر رہا ہو، اس وقت آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر صورت یہی ہے کہ امام کو نماز مکمل کرنے دیں، سلام پھیرنے دیں۔ جب امام سلام پھیر لے گا، نماز پوری ہوگی، جیسے وہ سلام اس کا ختم ہو آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اپنی بقایا نماز کو لوٹا لیں۔ حافظ محمد طارق ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب نماز میں قیام سے رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا میں بھول گیا اور کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہوں، تو کیا میں نماز دوبارہ پڑھوں گا؟ میرے بھائی، نماز کی تکبیروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم واجب، ایک قسم سنت۔ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ اس تکبیر تحریمہ پہ آپ نے اللہ اکبر زبان سے کہنا ہے۔ جو باقی تکبیرات انتقال ہیں، جو آپ رکوع پہ جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، یہ جو اللہ اکبر ہے، ان تکبیرات کے الفاظ زبان سے کہنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ سے تکبیر تحریمہ کے لفظ اللہ اکبر چھوٹ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے ضروری تکبیر کو چھوڑ دیا ہے، اور ضروری سے مراد جو فرض واجب کی حد تک تھی، اور وہ تکبیر جو تکبیرات انتقال ہیں اور نماز کے اندر کی ہیں، وہ تکبیرات انتقال سنت ہیں، اور ان کے چھوٹنے سے آپ کی نماز کے ثواب میں کمی آئے گی، لیکن آپ کی نماز ہو جائے گی۔ باقی حافظ صاحب آپ اکثر طور پہ کہتے ہیں میں نماز میں بھول جاتا ہوں، آپ نماز میں اسی لیے بھولتے ہیں کہ آپ نماز میں سنت کی پابندی نہیں کرتے۔ سنت کی پابندی کا معنی ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جس وقت نماز کا وقت ہو تھوڑا ٹائم پہلے بندہ مسجد آئے، اور مسجد آ کر انسان مذاکرہ یوں کرے اپنے دل اور دماغ سے، وہ کرے جس کو کہتے ہیں استحضار کرے کہ میں اللہ کی دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، رب کریم کے دربار میں کھڑا ہوں گا، میں مجرم ہوں، اللہ کا گناہگار ہوں، عبد اللہ کا عاصی بندہ ہوں، میں اللہ کے دربار میں آیا ہوں، رب کریم جو اپنے دربار میں آنے والے ہیں اس پر کرم فرماتے ہیں، لہٰذا میں مولا کے سامنے ہوں، اب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے دیکھتے ہوئے میں عبادت کر رہا ہوں، اس طرح کا استحضار ہو، اور یہ سوچے ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے میری کمر کے پیچھے فرشتہ موت کا ٹھہرا ہو سکتا ہے یہ دائیں طرف جنت ہو، بائیں طرف جہنم ہو، سامنے پتہ نہیں کیا، اس طرح کے معاملہ ہو سکے تو سامنے قبلہ بیت اللہ کو بندہ متصور سمجھے کہ میں وہاں ٹھہر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح کی ترتیب ہوگی نا تو پھر خوف آخرت ہوگا، جب آخرت کا خوف آئے گا تو پھر بندہ بھولے گا نہیں۔ دوسرا، آپ نے تکبیر تحریمہ میں نظر اللہ اکبر کے لیے اوپر اٹھائی، پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لیے، ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھ کے آپ نے ناف کے نیچے سنت کے مطابق ہاتھ باندھ دیے، جیسے سنن ابی داؤد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ اس کے بعد جس وقت آپ نے یوں ٹھہرے ہیں تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہے، آپ پھر رکوع میں گئے ہیں، رکوع میں آپ کی نظر پاؤں کے اوپر ہونی چاہیے، کیونکہ پاؤں کے ناخن سے روح کے اخراج کی، روح کے کھینچاؤ کی ترتیب شروع ہوگی موت کے وقت۔ اس کے بعد آپ سامنے سمیع اللہ کیا، پھر آپ سجدوں میں گئے ہیں تو سجدوں کے درمیان آپ کی نظر آپ کی جھولی میں ہونی چاہیے جو اتحیات کے وقت ہے۔ اس طرح کی ترتیبیں ہوں تو انشاءاللہ تعالی میں نہیں سمجھتا کہ آپ نماز میں بھول جائیں۔ آج کل لوگ 4 دکانیں ہیں بابا تو 4 رکعتوں میں ایک دکان میں ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کریں گے، اس طرح کی ترتیبوں میں آپ چلیں، یہ ساری سوچیں آپ کو نماز میں آئیں اور آپ ادھر ادھر کے معاملات دیکھیں، دائیں بائیں دیکھتے رہیں ادھر ادھر، تو پھر اس کے بعد بندہ بھولتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ آپ ان صحیح امور کو اختیار کریں تو آپ نماز میں نہیں بھولیں گے۔ محبوب احمد کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں نے نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کیا اور اس کے بعد سامنے گھڑی میں دیکھا تو مجھے نظر آ گیا کہ نماز کا وقت پر 3 منٹ اوپر ہو گئے ہیں،
یعنی میں نے دیکھ کے گھڑی سے ٹائم سمجھ لیا، تو کیا جب میں نے یوں کیا ہے تو مجھے بتائیں میری نماز ہو گئی، حالانکہ میں نے یہ بھول کے دیکھا تھا؟ ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھوں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے گھڑی کے اندر نماز کے ٹائم اور تاریخ کو دیکھ لے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی محبوب، جس وقت بندہ نماز میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، تو آپ کی نظر گھڑیوں پہ نہ پڑے۔ لیکن اگر آپ کی نظر پڑ گئی ہے، آپ نے گھڑی میں ٹائم دیکھ لیا ہے، تو یہ نظر کا کام آپ کا مکروہ ہوا ہے، لہٰذا آپ کی نماز تو ہو گئی لیکن ثواب میں کمی آئے گی کہ آپ دائیں بائیں اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھے ہوئے ہیں، آپ کی جو ہے نا مصروفیت دائیں بائیں ہے، اسی لیے بہتر نہیں ہے۔ ہاں، کوئی بندہ جان بوجھ کے بھی ایک دفعہ دیکھ لیا، اس کو سمجھ آ گیا تو مکروہ ہے، غلط ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ نماز ٹوٹ گئی، آپ نے سامنے لفظ لکھے ہوئے تھے وہ آپ نے پڑھ لیے، یعنی آپ نے الفاظ سمجھ لیے ہیں دماغ سے، زبان سے اس کا تکلم نہیں کیا۔ آپ نے زبان سے کہہ دیا 7:10 آپ کی نماز گئی، لیکن زبان سے آپ نے نہیں کیا، آپ نے صرف لفظ دیکھے اور سمجھ گئے، تو اس سے نماز آپ کی نہیں ٹوٹی، نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اس کام سے بہرحال بچنا چاہیے۔ مفتی صاحب پلیز میرا نام لائیو سیشن میں نہ لینا، ٹھیک ہے؟ میری بہن میں نام نہیں لیتا۔ اور بتائیے، لڑکا، میرا سوال ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کے بڑوں نے زبردستی ان کی شادی کرا دی، تو کیا شریعت میں شادی ہوئی یا نہ ہوئی؟ دیکھیں، عاقلہ اور بالغہ لڑکی، عاقل اور بالغ لڑکا، یہ اپنے نکاح کے خود ذمہ دار ہیں، یعنی یہ خود ایجاب و قبول میں رضامندی ظاہر کریں گے تو نکاح ہوگی، نکاح ان کی شادی ہوگی، نکاح میں زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے بڑوں کی دباؤ پر آ کے قبول ہے کہہ لیا اور اس نے بھی رشتے کے معاملے میں اس طرح کر لیا تو پھر آپ کا نکاح ہو گیا ہے۔ ہاں، ان نے آپ کے اوپر کوئی دباؤ دیا ہے، زور دیا ہے، گن پوائنٹ پہ قبول کرا، قبول تو ہو گیا، کیونکہ پھر آپ کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو پسند نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ کے بڑوں نے پیرنٹس نے فیصلہ کیا ہے تو کوئی نہیں مسئلہ، آپ ماں باپ کے فیصلے کو تسلیم کر کے اپنے گھر کو بسائیں۔ میں آپ کو گھر برباد کرنے کی بات نہیں کرتا، اللہ آپ کی شادی کو خانہ آبادی بنائے، خانہ بربادی کیوں؟ کوئی مسلمان اس طرح کسی کی ماں بہن کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، لیکن میں بڑوں کو کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں سے اپنے گھر والیوں کے ذریعے یا ان کی پھوپھو اپنی بہن کے ذریعے ان کی رضا تو معلوم کر لو یار۔ آپ نے بیٹھ کے ایک طرفہ فیصلہ کر لیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں ہو کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، تو رضا پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ تو بات میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں، مفتی صاحب اس آڑا نہ چکی، ہمارا نام نہ لینا، اور اس کے بعد یہ معاملہ اور وہ معاملہ اور فلاں اور فلاں۔ تو بھائی اس طرح کی کئی ترتیبیں ہیں جو مفتی اپنے نام، ان کا نام اپنے سینے میں دفن کر کے پھر بتاتا ہے کہ ہمیں کسی نے کہا اور ہمیں کسی نے بتایا، تو لوگ کہتے ہیں کسی نے کہا نام لو، تو بعض اوقات اس طرح امانت کی وجہ سے نام نہیں لیا جا سکتا۔ تو نکاح کے معاملات میں رضامندی کو معلوم کر لینا یہ بہت اچھی بات ہے۔ ناصر نیازی صاحب میاں والی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ جس شادی میں موسیقی چل رہی ہو اور دعوت ولیمہ میں مسلسل گانا شروع ہو، ایسی شادی اور دعوت ولیمہ کی شرکت میں ایسی دعوت ولیمہ میں شرکت کرنا اور شادی میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی ناصر، افضل ترتیب تو یہی ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہاں یہ کام ہے اور آپ کی بات مانی جا سکتی ہے تو آپ یہ کام رکوا دیں۔ اگر آپ کی زبانی طاقت ہے آپ زبانی طاقت سے رکوائیں، ہاتھ کی طاقت ہے تو ہاتھ کی طاقت سے رکوائیں، وہ آپ کے محتاط ہیں یا آپ کے کولیگ ہیں یا آپ کے دوست ہیں یا آپ کے ساتھی ہیں، وہ آپ کی بات سے، آپ نے جا کر ٹیپ ریکارڈ بند کر دیا، انہیں پتہ ہے آپ کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں چلائیں گے، تو ٹھیک ہے پھر آپ کر لیں، نہیں تو پھر ایسی شادیوں میں جائیں بھی نہیں، بالکل نہ جائیں۔ آپ 100% ایسی شادی کا بائیکاٹ کریں جس محفل میں یہ کام چل رہا ہو۔ ہاں، اس کے علاوہ ان کا کوئی ایسا پروگرام ہے نکاح وغیرہ کا جہاں شادی کی ترتیب میں موسیقی نہیں ہے تو اس چیز میں آپ شرکت کر سکتے ہیں، وہاں آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ آپ پہنچ گئے، آپ کو نہیں پتا تھا، وہاں گانا شروع ہو گیا، اٹھ کے آ سکتے ہیں تو آ جائیں، یہ بہت بہتر ہوگا۔ یہ قطع رحمی کے سلسلے میں نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے ان کو سمجھائے دیا ہے، یہ نہیں مانے۔
آخری درجہ تو یہی ہے کہ اس کو برا کہیں. میں آپ کو کم از کم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ وہیں بیٹھے بھی رہیں اور استغفار بھی پڑھتے رہیں اور اس گناہ میں بھی شریک ہوں. کم از کم اپنا احتجاج آپ کو وہاں ریکارڈ کرانا چاہیے. میری ایسی شادی کی ترتیب یہ ہوتی ہے، میں اس شادیوں میں نہیں جاتا. بعد میں جاتا ہوں تو انہیں سمجھاتا بھی میں تمہاری شادی میں نہیں آیا تھا، میرے پاس کارڈ پہنچا تھا، میرے پاس دن اگر فارغ بھی ہوتا تو میں آپ کی شادی میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہ آپ کو پتا ہو. بعد میں آپ نے وہ کام چھوڑ دیا، ابھی گانا نہیں چل رہا تو میں آیا ہوں. اللہ آپ کی شادی مبارک فرمائے، اللہ آپ کے گناہ کو معاف فرمائے. انسان ہے، انسان شرمندگی میں پھر محسوس بھی کرتا ہے کہ یار مجھ سے آئے ہیں، یہ بات کہی بھی ہے، تو انسان اپنے کیے پہ نادم ہوتے. اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اس طرح کی ترتیب کو آپ دیکھ لیں.